چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو. وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا. چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے. سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں. زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار. پہلے ہی لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے. لہذا بھائیو یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا. وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے. اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے. دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں 2 چشمے ابلیں گے. ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. اور یہ سوری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے. اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے ایمان والوں کے جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین. جتنے بھی لفظ لاؤ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو، دروازہ بند، اندر چلو، دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان، آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ اور پھر روح اللہ. سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ، بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ. فیتا، اب فیتا نہیں کٹایا جاتا، فیتا کاٹ. تو میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی. اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور بھی اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے. تو سب کی نظریں پڑیں گی، بھائی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا. عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں. لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. ہاں، بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے. بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا، کوئی نہ گھسیٹا گیا. جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا. واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا.
احد، وہ پھر مارتے کہتے احد، وہ پتھر مارتے کہتے احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد۔ اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے کہ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے ہوں گے۔ میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے مجھ سے بھی آگے؟ کہے گی یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک محیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون نے خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے ان کو طلاق دی۔ یہ طلاق چیز بہار عرب میں پائی جاتی، ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، انہوں نے بیوی سے کہا انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے خامد نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں۔ اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی ونثرت له بطنی، یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے۔ جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، واہ واہ، یاری تو ہی نا۔ آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں، ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا۔ یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا
کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا. کہنے کہ آپ نہیں سنتے؟ میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں. وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے. اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے رب میں خود سنبھالوں روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے؟ تربیت تو ماں کرتی ہے. میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا. وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وحی آ چکی ہے. جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب وحی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے. میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ باد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے. کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول بزورا. کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد جناب کلام میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے، اور انداز بڑا خوبصورت ہے. کاش ہم قرآن سمجھتے. ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے. چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو. اور جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو. ایک بات بتاؤں، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں. اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، سب سے خوبصورت خطاب، اے کتاب والو. پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. دیکھو اب کون سا آرڈر آیا، کتنے ڈالر کا آیا، کتنے یورو کا آیا. اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو. سارا قرآن چھوڑ دو، صرف اتنا پڑھ لو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں. اتنا تو پڑھ لیتے. میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا. تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا. ایک دن مجھے خیال آیا، میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے. تو آپ یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو. اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ. 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے. کوئی 99 حکم نہیں سنا ہے، حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں. تکرار ہے.
تکرار کو نکال دو، 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں، ان کے آگے پھر جزیات ہیں، لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ قد اتنا خوبصورت انداز ہے، قد سمع اللہ، اللہ اپنا نام لے کر آئے، اپنا نام اللہ نے، قد سمع اللہ نے سن لیا ہے، قول التی تجادلک فی زوجها، اتنا لمبا تعارف ہے قولوں کا، قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، 10 لفظ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے اتارے ہیں۔ یہ لقب نہیں ہوتے جیسے ہمارے ساتھ مخدوم الملک اور حضرت مولانا علامہ اور ادھر ہیز ہائینس اور سلطان معظم اور پتہ نہیں کیا کیا لقب لگاتے ہیں نا، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، وہ بھی لقب لگانے والے بھی جھوٹے، یہ بھی جھوٹے۔ ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارا پڑوسی ذمہ دار کھڑا ہو رہا تھا تو وہ گیا اشتہار چھپوانے، وہاں جو تسی نہ دے جاؤ اگلے پچھلے نہ اسیا پہ رلا لواں گے، دیانتدار، صادق، امین، اے سارے کام اسیا پہ کر لواں گے، تسی سانو صرف اپنا نہ دس جاؤ، ہیں تو سارا 2 نمبری کام ہے۔ اچھا جس کو اللہ لقب لگائے وہ کیسا ہوگا، ہے جس کو اللہ لگائے، جس کا اللہ وکیل صفائی بنے ہیں، جو سورۃ النجم ہے، سورۃ النجم، یہ النجم یہ بڑی عجیب سورت ہے، یہ عدالت ہے، عدالت۔ اور دنیا کے کافر ہمارے نبی پہ فرد جرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کئی فرد جرم لگا چکے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی صفائی دے رہا ہے اور وہ باز ہی نہیں آ رہے، ایک دم اللہ تعالیٰ انسانی عدالت میں خود وکیل صفائی بن کے آتا ہے اور کہتا ہے اب میں صفائی دے رہا ہوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ یہ سارے میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف اجمال کرتا ہوں، یہ سب الزامات کا جواب ہے اور وکیل صفائی اللہ ہے، اور اللہ قسمیں اٹھا کے صفائی پیش کرتا ہے۔ والنجم، ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارہ روشن ایسے میرا نبی روشن۔ ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارے کے لیے بلندیاں مقدر، میرے نبی کے لیے بلندیاں مقدر۔ ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں سے کائنات کا آسمان مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، میرے محبوب سے جہان خوبصورت ہو گیا ہے، مزین ہو گیا ہے۔ ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے قافلوں کو راہ ملتی ہے، یہ میرا وہ محبوب ہے جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کا راہبر بن کے آیا، ہادی بن کر آیا، قائد بن کر آیا۔ جو اس کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو اسے چھوڑ دے گا تجارت سے نکال دے گا، حکومت سے نکال دے گا، زندگی سے نکال دے گا، بھٹک گیا، خون کے آنسو بھی روو تو اس کے نقصانوں کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے۔ والنجم، اتنی مناسبتیں ہیں ستارے کی قسم کھانے سے۔ اب آگے سارا الزامات کا جواب ہے۔ ہاں ما ضل صاحبكم وما غوا، پہلا الزام، ما ينطق عن الهوى، دوسرا ان هو الا وحي يوحى، تیسرا علمه شدید القوى، چوتھا یہ سب وکیل صفائی اللہ، صفائی پیش کرنا اللہ۔ چلو وہ تو رسول ہے، یہ تو خولہ ہے، یہ تو خاتون ہے، یہ تو امتی ہے، اور اللہ اس کی شان بڑھا رہا ہے۔ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی میں بھی وہیں تھا، قد میں بھی وہیں تھا اور میں بھی سن رہا تھا، وہ میری بندی جو تیرے پاس خامد کی شکایت لے کر آئی تھی، وہ تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی اور تو انکار کر رہا تھا، میں تم دونوں کا مناظرہ تھا کہ ہمارے یہ جو جسم ہے اس کا بھی کوئی 10-12% ہی معلوم ہوا ہے، باقی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جس پر ہر وقت ریسرچ ہو رہی ہے، ہر وقت جس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، تو ابھی اپنے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو باقی کائنات کو کوئی کیا جانے گا، کوئی کیا سمجھے گا۔ تو انسان کی اصل جو قرآن کہتا ہے جہالت اور ظلم، اس کے ساتھ اس میں ایک کمی اور بڑھ جاتی ہے، کان الانسان عجولا، جلد باز ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے
وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا بھی ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ عورت، مرد، پڑھا ہوا، ان پڑھ، سب کے اندر یہ مشترک چیزیں ہیں، اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں۔ ہاں انبیاء معصوم ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی، میری آپ کی بات ہو رہی۔ اب وہ فرد چناب کلب کا ممبر ہو یا باہر گیٹ پر چنے بیچتا ہو، دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ دین کی دعوت دے رہا ہو، یہ اسٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ ناچ رہا ہو، وہ گا رہا ہو، سب ان کمیوں میں مشترک ہیں کہ ہماری جہالت زیادہ ہے، ہم میں جلد بازی ہے، ہم میں غصہ بہت ہے، ہمارے اندر ظلم نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ صرف گالی دینے والے کو ظالم نہیں کہتے، زمین دبانے والے کو ظالم نہیں کہتے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اب یہ جو انسانی کمیاں ہیں یہ اس کے اندر اس طرح رچی ہوئی ہیں کہ اگر اب اپنے ہی علم سے یا اپنی زندگی کی گتھیوں کو سلجھائے اور اپنے ہی علم سے زندگی کی راہوں کو متعین کرے، اپنی چاہت سے ترجیحات کو قائم کرے، اپنے ہی ارادے سے زندگی کا کوئی مقصد بنا لے، تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں اس کے پیچھے اتنی بڑی کمیوں کا چارٹ لگا ہوا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، یہ جلد باز ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنی کمیوں کے ساتھ میں اگر اپنی زندگی کے لیے خود کوئی ترجیحات قائم کروں گا تو آخری انجام خسارہ ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، جسے ان قریب اللہ واپس لینے والا ہے۔ چناب کلب کی رنگین شام ہو یا وہ جھگیوں کی سیاہ رات ہو، موت سب پہ آئے گی، اور قبر میں جا کر انک میت وانہم میتون کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ۔ قرآن یوں پھیلتا چلا گیا اور مضمون موت کو پھیلاتا گیا۔ اللہ نے اپنے سوا سب پر مہر لگا دی، موت ہے، نہیں کوئی بچ سکتا، سب نے اس پیالے کو پینا ہے۔ تو اب دیکھنا تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پیسے کو ضائع نہیں کرتا، وہ بجٹ بناتا ہے۔ وہ چناب کلب کا ممبر بننے کے لیے پیسے نہیں دیتا، اس نے تو بجلی کا بل دینا ہے، اس نے بچوں کے لیے روٹی لانی ہے، سبزی لانی ہے، اور اس نے گیس کا بل دینا ہے، بیمار ہو کے لیے بچہ بیمار اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے۔ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے۔ پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے۔ اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اب یہ کس کا چورا ہے کسی خبر، کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر
ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا۔ اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا تھا۔ ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے۔ چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا۔ ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے۔ یہ ساری کائنات پر کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے۔ کوئل کیا دینے والی، کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی پھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس۔ میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب قسم کی مخلوق۔ یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ، اور اس سے آگے چلے جاؤ، کیا کچھ میرا رب بناتا ہے۔ اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے،